کمپلیکیٹڈ کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں. کیسر بھائی کا اور ہمارا تو کچھ تھا وہ سارٹ آؤٹ ہو چکا ہے. مطلب اس پہ ہم دونوں نے ایک چیز پہ متفق ہوئے کہ ہم ٹھیک ہے, لوگ جو ہے ججمنٹ ڈے پہ دونوں ساتھ چلیں گے اگر ایسا ہو سکا تو. ٹھیک نہیں ہے. ہوگا. اب آپ کا اگر آپ یہ بول رہے ہیں کہ آپ نے جو میں نے آپ سے سوال پوچھا آپ اس پہ بھی یہ کہنا تو پھر آپ بھی میرے ساتھ ہو جاؤ, تو کیسر بھائی بھی ساتھ, آپ بھی ساتھ, تو میری تو چاندی چاندی ہوگی ججمنٹ ڈے پہ. نہیں, چاندی اس وقت ہوگی کہ اگر آپ ایمان پر آپ کا خاتمہ ہوا, اور اگر ایمان پر خاتمہ نہیں پھر لوہا ہی لوہا ہوگا بھائی, پھر چاندی نہیں ہوگی. تو اس اچھا وہ لیے سوال ہی بتا دیجئے نا, وہ ذکر ہو رہا پہلے تھا ہی تو بتا رہے ہیں. اتفاق سے میں آ گیا. تو آپ کا والا یا مفتی صاحب والا جو آپ بتا رہے تھے وہاں اسٹریم پہ بات ہوئی تھی اور آپ کا کوئی سوال تچنا رہ گیا تھا. میں نے کیسر صاحب سے یہ سوال پوچھا تھا کہ جیسے اب کسی کا بچہ ڈسیبل ہوتا ہے, میں شارٹ میں بتا دوں, کسی کا بچہ ڈسیبل ہوتا ہے, کسی کا بچہ نارمل ہوتا ہے, تو اس میں اگر سب کچھ مطلب اتنا اسموتھلی چل رہا ہے, اتنا پرفیکٹ چل رہا ہے, تو کسی کا بچہ ڈسیبل کسی کا بچہ نارمل کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب ہندوؤں میں یہ ہے کہ اس کے مطلب پوروجنوں کو سن کرا ہے, مطلب کوئی گناہ کرا ہے تو اس کے بچہ یا خاندان میں ایسا کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اسلام میں تو ایسی کسی چیز کا ذکر نہیں ہے کہ تمہارے پوروجنوں کو ذکر مطلب کچھ غلط کرا اور تمہارا بچہ. تو پھر اگر یہ سب نظام الہی ہے تو پھر کسی کا بچہ ڈسیبل ہو کسی کا بچہ نارمل کیسے ہو؟ جی میں نے جیسے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم ایکسیپشنز کو کبھی بھی سسٹم کی ریپلیسمنٹ نہیں بنا سکتے. اور آج میں تھوڑی سی بات میں زیادہ واضح کر دوں کہ ایک عیسائیت میں ایک تصور دیا گیا جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اومنی بلیوننٹ ہے, کہ وہ ہر کسی سے پیار کرتا ہے, اومنیشنٹ ہے, اومنیپٹنٹ ہے, ہر چیز پہ قادر ہے, ہر چیز پہ جگہ موجود ہے, ہر چیز پہ اس کا علم محیط ہے. تو اس میسج سے انہوں نے یہ فردر میسج دیا کہ جو لوگ دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہوئے خدا کی سلطنت میں داخل ہو جائیں گے ان کی زندگی پرفیکٹ ہو جائے گی. جس کا جو ایتھیزم ہے انہوں نے بڑا زبردست اس پہ اعتراض کیا, اور کئی کیے اور بڑے ویلڈ اعتراضات کیے کہ بھئی آپ کرسچنز تو ہیں جن کے بچے پیدا ہوتے ہیں, معذور پیدا ہوتے ہیں, اب اور دنیا میں کتنے پرابلمز ہیں, تو ایز این انڈکٹیولی ہم ایک بات کر رہے ہیں پرابلم آف ایول جو ہے اس کی. تو ان کو دقت ہوئی اور وہ یہ آرگومنٹ اپنا انہوں نے لوز کیا. مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے دین کو سمجھے بغیر یہ فرض کر لیا ایتھیسٹس نے کہ ہمارا بھی ایگزیکٹلی وہی موقف ہے, دیر فور ہمیں بھی وہ ایسے ہی ریفیوٹ کر سکتے ہیں. جبکہ مجھے یاد نہیں آپ سے بات ہو رہی تھی یا کسی اور صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی ناموں میں آپ کو وہ سارے کے سارے رویے ملیں گے جس کا تعلق پالنے سے ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی صفاتی نام استعمال نہیں کیا پہلی آیت میں, بلکہ رب کہا کہ پالنے والا. وہ پالنے والا جو سبق دیتا ہے, جو سختی کرتا ہے, جو محبت کرتا ہے, جو سزا دیتا ہے, الٹیمیٹلی فار ا بینیفٹ. تو اگر بچے کہیں پہ معذور پیدا ہوتے ہیں تو ہمارا تو یہ دعویٰ ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ اس لیے مانیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ کبھی بچے بیمار پیدا نہیں ہوں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے جس کے تحت بیمار بچے بھی پیدا ہوتے ہیں. اس دنیا میں اور بھی ایسے بہت سے رنج و الم کے معاملات ہوتے ہیں. ہم کوئی کلیم نہیں کرتے کہ ہم آپ کو بالکل ٹھیک ٹھاک ایک ایک چیز کر کے بتائیں گے. ہاں جتنا اللہ نے بتایا ہے وہ ہم آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے, کیونکہ ہم ایمان کو ایمان سمجھتے ہیں. اس کو بازار میں جا کے خرید و فروخت کا ہم یہ ٹھونک بجا کے سودا یہ ہم نہیں سمجھتے کہ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے گا, ہماری ریکوائرمنٹ پوری ہوگی تو ہی ہم کریں گے. اور معذور بچہ تو ہمیں معذور لگتا ہے وہ جو فزیکلی جو معذور ہوتا ہے, ذہنی طور پہ معذور ہوتا ہے. Isn't this amazing کہ ہم جتنے بھی پیدا ہوتے ہیں ہم سب میں کوئی نہ کوئی عارضہ تو ہوتا ہی ہے. کوئی نہ کوئی دنیا میں انسان ایسا نہیں ہے جو ہر وقت مکمل طور پہ وہ صحت یاب ہو اور ہمیشہ صحت یاب رہے. کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی اکا دکا کھڑکا کھڑکا ادھر ادھر سب کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے. یہ ایویڈنس اس چیز کا نہیں ہے کہ خدا نہیں ہے, کیونکہ ہم جب خدا کے ایویڈنس کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں, بڑا سمپل سا کوسچن, کہ یہ ایپریٹس, یہ یونیورس, یہ انسانی پرسیجن, انسانی جان کی پرسیجن, شاید کارڈیو ویسکولر سسٹم کا میں نے کل ذکر کیا تھا, کیا کسی انسان کی کیپیسٹی میں یہ موجود ہے کہ ایسا بن سکے؟ آنسر از نو. سیکنڈ کوسچن کہ کیا یہ سارے کا سارا وجود رکھتا ہے؟ آنسر از یس. لاجیکل ڈیڈکشن ہے کہ پھر اس کو کسی ایسی ایکسٹرنل ایجنسی نے بنایا ہے جو اس سارے ان قوانین سے بالا تر ہے, کیونکہ یہ وجود بھی رکھتا ہے اور ہم اس کو بنا بھی نہیں سکتے. That is the evidence for God. اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں, بچے کیوں بیمار پیدا ہوئے, یہ چیز ویسے کیوں ہو گئی, وہ ویسے کیوں ہوگی, میری ذاتی رائے ہے. اور وہ بچے بیمار پیدا ہونا اس میں ایک فلسافیکل پوائنٹ بھی ہے. چلو میں بہت زیادہ وقت لے گیا آپ کا, میں کہ
ہم جب یہ کہتے ہیں کہ میرا نالج ورسز ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ جو کہ اومنیشنٹ ہے، کہ اس کا نالج جو ہر چیز پہ محیط ہے. تو میرے نالج کے مطابق یہ ہو سکتا ہے کہ ایک معذور بچہ وہ معذور نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں اللہ تعالیٰ پہ اپنا نالج امپوز نہیں کر سکتا given the fact کہ مجھے پتا ہے کہ اس کا نالج میرے نالج سے سپیریئر ہے. اگر اس نے اس بچے کو معذور پیدا کیا ہے تو بالکل ٹھیک پیدا کیا ہے، میں اپنی ذاتی رائے کو اس پہ امپوز نہیں کر سکتا. My job is to accept, investigate and accept, and I do both. یہ میری آپ سے کل بات ہوئی تھی. اچھا دوسری بات یہ کہ اس کا تعلق صرف بچوں ہی سے نہیں ہے، یعنی یہ جو سوال فوراً آ کر بچوں پر اٹک جاتا ہے کہ بھی فلاں بچے کو معذور پیدا کر دیا اور ایک بچے کو صحیح پیدا کیا. سوال یہ کہ اگر یہ خدا کے وجود کی دلیل ہوتی تو پھر یہ اعتراض تو ہر انسان کے تعلق سے ہونا چاہیے تھا کہ ایک اچھا خاصا چلتا پھرتا انسان مر گیا، ایک اچھا خاصا چلتا پھرتا انسان اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا، کیوں آیا، کیوں بیمار ہوا. تو ان تمام چیزوں کی پرابلم، اگر یہ وہ پرابلم ہے تو پھر یہ بھی پرابلم ہے، پھر کسی انسان کو مرنا نہیں چاہیے تھا. یہ اچھی چیز ایڈ کری ویسے آپ نے مفتی صاحب کہ اگر ایسا ہے تو پھر ایسا کیوں نہیں. ہاں ایک چیز اور لوسیفر بھائی ایک بات میں کہہ دیتا ہوں، کیسر بھائی نے کافی تفصیل سے اس سوال کو آپ کے سامنے رکھا تھا. اگر آپ ہر سٹریم پر اس سوال کو تکرار کے ساتھ دہرائیں گے تو یہ ہاں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کل بھی آپ نے یہی انہوں نے موت کے حوالے سے کہا تھا کہ ہم لوگوں کہہ سکتے ہیں کہ موت ہی کیوں آتی ہے، لوگ مرتے کیوں ہیں. آپ نے اس وقت کہا تھا بہت اچھی چیز ایڈ کی، آج پھر یہ ایڈ ہو رہی ہے، مجھے نہیں پتا یہ کتنی ایڈ ہوگی. جی اچھا ایسا ہوتا ہے نا، کوئی چیز بار بار پنگ مائنڈ میں ایک دم ٹچ کرتی ہے بار بار کہ جب بھی اس کی پوزیٹیوٹی دیکھو تو پھر اس کو تھوڑا نیگیٹو. آپ ایسا کریں کہ جو جواب ادھر دیا تھا اس کو بار بار سن لیں، بار بار ایسا کر لیں. جی چلیں ٹھیک ہے جی. آپ کا لاسٹ کامنٹ آ جائے، اس کے بعد اگلا کالر لیں گے مرزا غالب. جی سر لاسٹ کامنٹ میرا یہی ہے. تو پھر ہاں ایک چیز اور جو حارث سلطان نے بھی اس بات کو ایگری کرا تھا جب شیخ عثمان جو ہیں ان سے جب ان کی ڈیبیٹ ہوئی تھی، جب انہوں نے اللہ کا ایک صفاتی نام بتایا تھا ایوالو، تو وہ اس بندے نے بھی اس چیز کو ایڈریس کرتا. اچھا مطلب ایک شوق ہو گیا کہ اچھا اللہ کا ایک نام یہ بھی ہے، اچھا مجھے نہیں پتا تھا اس بارے میں دیکھوں گا. انہوں نے یہ بات کری تھی شیخ عثمان کی، میں نے اس میں پوری ان لوگوں کی ڈیبیٹ دیکھی ہے. اوکے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہاں ہم لوگوں سے بہت ساری چیزیں مس ہو رہی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پوری طریقے سے غلط تو ہم بھی نہیں ہو سکتے نہ آپ، کہیں نہ کہیں آپ بھی صحیح ہو گئے. مجھے ایک بات بتائیے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ہائیلی ڈیبیٹیبل ہے کہ دا ایوالور جو ہے وہ اللہ کا صفاتی نام ہے. جو اللہ کا صفاتی نام جو ہے وہ عربی میں ہوگا، انگلش میں نہیں ہوگا، اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ کیا ایوولوشن، اوور آل ایوولوشن، یعنی کسی چیز کا پروگریس کرنا، کسی چیز کا ایک اسٹیج سے دوسرے اسٹیج پر جانا، ایک فیٹس کا انسان کی شکل میں باہر آنا، کیا ہم اس کا انکار کرتے ہیں؟ ہم تو خود کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی رحمت سے ہوتا ہے. ہم جس چیز پر ڈیبیٹ ہے وہ ڈارونین ایوولوشن ہے. آپ لوگ ڈیبیٹ ہے ڈارون، آپ مطلب ایک چھوٹی ارتقا جو چھوٹا وہ ایوولوشن ہوتا ہے، آپ اس کو تو مطلب مانتے ہو. جی میں بس ایک چھوٹی سی ایک چیز کرنا چاہتا ہوں عرض کہ الباری کا جو ہے یہ ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ایوالور ہے. ٹرو، اور ہمیں ایوولوشن سے مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ الباری کو اگر اس میں آپ انووک کریں گے تو مسئلہ پھر ایوولوشنسٹ کے لیے ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ایوولوشن صرف ایسا نہیں ہے کہ ایک سیل سے سب کچھ ایوالو ہو گیا. اگر آپ اس تھیوری کو پڑھتے ہیں تو ڈارون سے لے کر آج تک جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب اس بات پہ کنونسڈ ہیں کہ یہ سب کا سب بغیر کسی ایکسٹرنل ایجنسی، بغیر کسی ریگولیشن کے ہوتا ہے. اس کے پیچھے کوئی خالق نہیں ہے، کوئی ریگولیٹر نہیں ہے. یہ رینڈم سٹوکاسٹک پروسیسز انہیں کہا جاتا ہے، رینڈملی یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ الخالق نے کیا تو وہ جو ڈارونین ایوولوشن ہے تو وہیں پہ کولیپس ہو جاتی ہے کہ اس میں تو خالق آ جاتا ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ ہم ایوولوشن کے مخالف نہیں ہیں، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. ہم اسپیسیشن کے مخالف ہیں. یہ ایوولوشن کا ایویڈنس آپ کو اس دنیا میں مل جائے گا. ہم سبھی ایک آدم و ہوا کی اولاد ہیں، لیکن کسی کا قد زیادہ ہے، کسی انسان کا نہیں. میں پوری اسپیشی جو انسانوں کے گروہ ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. اپنے اپنے علاقوں کے حساب سے ان کے جسموں نے کچھ نہ کچھ وہ ڈھلے. افریقہ میں جیسے جو ہوا کا ٹیمپریچر ہے وہ اور طرح کا ہے، وہاں پہ زیادہ لوگوں کو آکسیجن چاہیے تو لوگوں کے ناک وہاں پہ زیادہ چپتے ہیں. جو پاکستان بڑی زبردست اگزامپل ہے. پاکستان میں آپ کو تقریباً ہر رنگت کا شخص آپ کو مل جائے گا. ہمارے ساؤتھ میں جیکب آباد میں سبی میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے
تو स्किन की प्रोटेक्शन के लिए जो हमारी जिल्द है वो ज़्यादा गहरी है कि सूरज का उस पे असर कम पड़े। लेकिन जो फेयर क्लाइमेट्स हैं, ऊपर अगर आप शुमाली पाकिस्तान की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर वहाँ पे -24 भी चला जाता है। यूरोप में इतना नहीं होता, यानी इतना वहाँ पे सर्दी होती है। फेयर स्किन, गोरों से भी गोरे लोग वहाँ पे, उस क्लाइमेट के मुताबिक उनकी जिल्द थोड़ी सी और है। लेकिन ऐसे घोड़े आपको मिल जाएंगे दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में, कहीं पे उनके बाल ज़्यादा होते हैं, कहीं पे कम होते हैं, कहीं ऐसा कभी वैसा, अरबी घोड़े की एक पसली ज़्यादा कम, लेकिन वो घोड़ा घोड़ा ही रहता है, इंसान इंसान रहता है। इस तरह की इवोल्यूशन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्मों में कैपेसिटी रखी है कि वो सूरत हाल के मुताबिक रिस्पॉन्ड कर जाता है। मेरे और मुफ्ती साहब जैसे लोग भी तो हैं ना, हम यूरोप अमेरिका में जाते हैं, थोड़े गोरे चट्टे होते हैं, पाकिस्तान इंडिया में आते हैं, थोड़ा सा रंग और हो जाता है। तो इस तरह की इवोल्यूशन को हम कोई बुरा नहीं समझते। लेकिन ये एक और से एक स्पीशीज से दूसरे में चले जाना, दैट्स ऑल रबिश। इसका साइंस में कोई एविडेंस नहीं है, तो मजहब को तो आप बीच में लाएं ना। खैर सर, मैंने आपका काफ़ी टाइम ले लिया, लेकिन मैं आमिर हक भाई से एक बात बोलना चाहूँगा। आमिर हक भाई बोल रहे थे कि आप एक ही सवाल बार बार पूछें, एक ही सर मैंने इस सवाल का तो जिक्र ही नहीं करा था। इस सवाल का जिक्र तब दिल उठा पे ना कि ले, कैसे दिल पे ना ले, ना दिल पे सर कुछ क्लियर करना बेटर रहता है, जो बाद में कुछ ना हो। मैंने तो ये सवाल का जिक्र ही नहीं कर रहा था। इस सवाल का जिक्र तब आया जब कैसर साहब ने खुद मुझे पॉइंट आउट करके पूछा। कैसर साहब ने पूछा, डिनाई भी नहीं करेंगे, उसके सामने की बात है। आपने असल में कैसर भाई का नाम लिया था तो वो आए थे। चले ठीक है, बात हो गई ना, अब चले, अब ठीक है, इसको रखें अगले आपसे अगर मेरा इतना आपको इतना ज्यादा एहतराम है, हया है, जिसका मैं आपको बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो आपने कल एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर दुनिया में कोई मजहब है तो वो इस्लाम ही है, जो कि ह्यूमैनिटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। और अगर आप कभी ईमान लाए तो आप इस्लाम पे ही लाएंगे। मुझे आपकी बात बड़ी अच्छी लगी थी। और मैंने आपसे ये कहा था कि इसका तरीकाकार ये है कि अपने नाम से से शुरू करें। नामों का असर भी हुआ करता है। अब शैतान का नाम लेकर, लूसीफर का नाम लेके आप घूम रहे हैं तो फिर अच्छी बात तो नहीं है ना। नहीं, कैसा साहब भी एक सीन है ना, दो प्रॉब्लम है इनके नाम में, एक तो लूसी है और एक लूसीफर है, दोनों ही है, दोनों प्रॉब्लम्स हैं।